بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے ساتھ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور بطور سفارت کاری جو آپ کی خدمات رہیں اس کو انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے سگے بھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑی مشابہت رکھتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اے جعفر، تم مجھ سے بڑے مشابہ ہو۔ نہ صرف صورت میں مشابہ تھے بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنے کی کوشش کرتے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس فرامین پر عمل کرنے کی کوشش ہوتی تو اخلاق میں بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ غریبوں مسکینوں کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو ابو المساکین کہا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا ہی میں مشرف با اسلام ہو گئے تھے۔ کلمہ طیبہ پڑھ کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے تھے اور نیکی کی دعوت دینے کا آغاز فرما دیا تھا۔ آپ کی شادی حضرت سیدتنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوئی، اور یہ وہ جوڑا ہے کہ جس نے ابتدائی اسلام میں ہونے والی ہجرت حبشہ اور اس کے بعد ہونے والی ہجرت مدینہ طیبہ، ہجرت مدینہ، دونوں ہجرتوں کا شرف حاصل کیا۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام کا ابتدائی دور تھا، اس وقت جب مشکلات اور مصائب بڑھنا شروع ہوئے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن جو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے صحابہ کرام، ان کو بلایا، ان سے مشاورت کی گئی، اور اب یہ طے ہونا تھا کہ کہاں مسلمان یہاں سے مائیگریٹ کر جائیں، ہجرت کر جائیں۔ باہم مشاورت کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اگرچہ محترم ناظرین، حبشہ جو تھا وہاں پہنچنے کے لیے درمیان میں سمندر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا، یعنی بالکل کلوزسٹ نہیں تھا، اس کے درمیان راستے میں سمندر تھا، اس کو کراس کر کے پھر آگے جانا تھا۔ لیکن مشہور یہ تھا کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے جس کا ٹائٹل نجاشی، وہ اپنے بادشاہ کو نجاشی کہا کرتے تھے، جس کا نام کتابوں میں اسحما بیان کیا گیا ہے، یہ بڑا رحم دل اور انصاف پرور بادشاہ مشہور تھا۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت اسلام لانے والے صحابہ کرام کو اور صحابیات کو اس طرف ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ
حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ محترم ناظرین، کئی دنوں کا سفر اور اپنے وطن سے دوری کی صعوبتیں، اپنے خاندان، اپنی فیملی، اپنے دوست احباب کو چھوڑنا کچھ آسان کام نہیں ہے۔ اس کا درد وہی جانتا ہے کہ جس کو اس سے دوچار ہونا پڑا ہو، لیکن اسلام کی محبت میں، دین اسلام کی محبت میں اور اپنا اسلام بچانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں صحابہ کرام علیہم رضوان نے دی ہیں، اسی کا ایک مظہر، اسی کا ایک جو ذریعہ ہمارے سامنے موجود ہے وہ ہے ہجرت حبشہ۔ مسلمان وہاں پہنچے، ادھر سے کفار مکہ کو اطلاع ہوئی کہ یہ کیا ہوا کہ یہ لوگ ہم سے بھاگ کر ہمارے ظلم و ستم سے گویا جان چھڑا کر دور چلے گئے، اب وہاں امن و سکون کے ساتھ رہیں گے۔ دشمنان اسلام کو یہ کب گوارا تھا؟ انہوں نے پلان کیا، پہلے تو کوشش کی، جب ان کو اطلاع ملی کہ مسلمان روانہ ہو گئے ہیں تو پیچھے بھاگے تاکہ ان کا پیچھا کر کے ان کو وہیں سے لے لیا جائے، لیکن ان کے بندرگاہ تک پہنچنے سے پہلے ہی کشتی جو حبشہ جا رہی تھی وہ چل پڑی تھی، تو یوں اس وقت تو پیچھا نہ کر سکے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے پلان کیا، اور پلان کرنے کے بعد باقاعدہ اپنے 2 افراد بطور قاصد، بطور سفیر تیار کیے، ان کو بہت سے تحائف دیے اور بیش قیمت چیزیں اس کے ساتھ بھیجیں، اور ان کو کہا کہ آپ حبشہ کے ملک چلے جائیں اور وہاں جا کر جو وہاں کا بادشاہ ہے اسحمہ، جسے نجاشی کہا جاتا تھا، اس سے جا کر بات چیت کریں، ڈائلاگ کریں، اور اسے بتائیں کہ ہمارے ملک سے کچھ لوگ آپ کے ایریا میں آ گئے ہیں، ان کو ہمیں واپس کر دیا جائے۔ محترم ناظرین، یہاں سے حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارت کاری کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یاد رہے کہ باقاعدہ طور پر حضرت جعفر کو اس پرپس کے لیے، اس مقصد کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں بھیجا تھا۔ وہ تو ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے تھے، لیکن جب وہاں پہنچ گئے اور پیچھے سے کفار کا ڈیلیگیٹ چلا گیا، وفد چلا گیا، اور انہوں نے جا کر وہاں مذاکرات کرنا شروع کیے کہ ہمیں مسلمانوں کو واپس کر دیا جائے، اس صورتحال میں آپس میں سوچ بچار ہونے لگی کہ کون نجاشی کے پاس جا کر ہماری طرف سے ڈیفینڈ کرے گا۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آج کے دن تمہارا خطیب میں ہوں گا، یعنی آج کے دن تمہاری نمائندگی نجاشی بادشاہ کے دربار میں میری طرف سے ہوگی، میں تمہاری طرف سے وہاں جا کر بات چیت کروں گا۔ ادھر وفد وہاں پہنچتا ہے، اور وفد نے وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے تو جو بادشاہ کے مقربین تھے، اس کے ساتھ درباری تھے، جو دربار میں رہنے والے تھے، ان کے ساتھ پہلے جا کر ملاقات بھی کی، کچھ تحائف اور گفٹ بھی پیش کیے، اور کہا کہ اس طرح ہمارے ملک سے کچھ لوگ آ گئے ہیں، انہوں نے ایک نیا دن گھڑ لیا ہے، تو ہم کل صبح بادشاہ کے پاس جائیں گے اور وہاں جا کر ہم یہ ریکویسٹ پیش کریں گے کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، تو آپ لوگ ہماری تائید کیجئے گا۔ یعنی باقاعدہ پلان کیا گیا کہ کس طرح سے جو بادشاہ کے ساتھی تھے، دوست تھے، مقربین تھے، درباری تھے، ان کو ویسے ہی کچھ گفٹ دے کر مینٹلی پریپیئر کرنے کی کوشش کی گئی کہ جب بادشاہ کے سامنے بات چیت ہو تو وہ بادشاہ ان کی بات کو ایکسیپٹ کر لے۔ نیکسٹ ڈے آیا، دربار سجایا گیا، بادشاہ نے دربار سجایا، مصاحبین آ کر بیٹھ گئے، وہ وفد جو مکہ کی طرف سے آیا تھا وہ بھی حاضر ہوا، اور ان لوگوں نے جو وہاں کا ٹرینڈ تھا، کلچر تھا، وہاں کا رواج تھا کہ بادشاہوں کے پاس جب جاتے تھے تو جھک کر جایا کرتے تھے، سجدہ کرتے ہوئے جاتے تھے، اس طرح کا جو انداز تھا اسی آداب شاہی کے مطابق، جو وہاں کا آداب کہہ لیجئے، اس کے مطابق وہ وہاں پہنچے اور بادشاہ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ کہنے لگے، کیا بادشاہ، ہم مکہ سے آئے ہیں اور ہمارے ملک سے کچھ لوگ آپ کی سلطنت میں آ گئے ہیں، انہوں نے ایک نیا دن گھڑ لیا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں
کہ ان لوگوں کو یہاں سے لے کر اپنے پاس چلے جائیں۔ ادھر یہ بات ہوئی، اس سے پہلے کہ بادشاہ ان کے بارے میں کچھ کہے، جو درباری تھے جن سے پہلے ملاقات ہو چکی تھی، انہوں نے اپنی رائے دینا شروع کر دی کہ بادشاہ سلامت، یہ لوگ ان لوگوں کو جانتے ہیں، ان ایریاز کے رہنے والے ہیں، بہتر یہی ہے انہی کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے ان کو واپس کر دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک ان کی بات نہ سنی جائے، پہلے ان لوگوں کو میرے پاس لایا جائے۔ ادھر اطلاع ملی، حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی طرف سے نمائندہ بن کر نجاشی بادشاہ کے دربار میں پہنچے، اور کس شان سے پہنچے، نہ ہی بادشاہ کو جھک کر سلام کیا، جو ایک نارملی انداز ہے اس طرح آپ بادشاہ کے سامنے تشریف لائے۔ نجاشی نے آپ سے پوچھا کہ ہمارے پاس کچھ لوگ آئے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک نیا دین گھڑ لیا ہے، تو اس کے بارے میں بتاؤ وہ کیا معاملہ ہے۔ اب محترم ناظرین، غیر ملک ہے، نہ کوئی وہاں جاننے والے ہیں، نہ کوئی وہاں حلقہ احباب ہے، نہ وہاں کوئی دوستی ہے، ایک اکیلے جعفر طیار رضی اللہ عنہ ہیں، اور مسلمانوں کا گویا کہہ لیجئے کہ اسلام کو ریپرزینٹ کرنا ہے ایک نان مسلم لوگوں کے سامنے۔ آپ نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ، حسن تدبیر کے ساتھ، بڑے پیارے لہجے کے ساتھ آپ نے سارے معاملے کو بادشاہ کے سامنے رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ کلمات یوں ہیں، ارشاد فرمایا بادشاہ، ہم جاہل قوم تھے، اپنوں سے دشمنی کرتے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے، طاقتور کمزوروں کو کھا جاتے۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول ہماری طرف بھیج دیا، جس کی نسب، صدق و امانت اور پرہیزگاری سے ہم لوگ پہلے ہی سے واقف تھے۔ اس نے ہم کو دعوت دی کہ ہم خدا کو ایک جانیں، اسی کی عبادت کریں اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، سچ بولیں، امانت ادا کریں، اپنوں سے محبت اور سلوک رکھیں، ہمسایوں سے نیک سلوک کریں، خون ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال کھانے سے بچیں، پاک دامن عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، نماز پڑھیں، صدقہ دیں۔ بس ہم اس پر ایمان لے آئے، اللہ کی عبادت کرنے لگے، حرام کو حرام، حلال کو حلال کہنے لگے۔ اس جرم پر ہماری قوم ہم پر ٹوٹ پڑی اور اذیت دے کر مجبور کرنے لگی کہ ہم اللہ پاک کی بندگی کو چھوڑ کر حرام کو حلال سمجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پر ظلم کیا اور ہمیں عبادات سے روکا تو ہم آپ کے ملک میں آ گئے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہ ہوگا۔ محترم پیارے اسلامی بھائیوں، کس پیارے انداز میں حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو اپنی جو وہاں کی مکہ کی بیک گراؤنڈ تھا، جو صورتحال تھی، اس کو بیان کیا کہ وہ کیا حالات تھے اخلاقی اعتبار سے، کس حد درجہ پستی کا شکار وہ لوگ ہو چکے تھے، پہلے اس کو بیان کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، آپ کی امانت داری، آپ کے اچھے اخلاق کو بیان کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے وحدہ لا شریک ہونے کو بیان کیا، اس کے ساتھ کسی کی پوجا نہ کرنے کو بیان کیا، اور پھر اپنے ایمان لانے کا واقعہ، یعنی اپنے مسلمان جو ہوئے تھے ان کے اسلام کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد جو ظلم و ستم کفار مکہ کر رہے تھے اس کو بھی بیان کیا۔ اس کو بیان کرنے کے بعد پھر آپ نے آخر میں بادشاہ جو تھا اس کو یہ بھی کہا کہ ہم آپ کے ملک میں آئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہم پر آپ کے ملک میں ظلم نہیں ہوگا۔ بڑے اچھے انداز میں جب آپ نے یہ گفتگو کی، بادشاہ سن کر اس کو یہ اچھا لگا، اور اس نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا
تمہارے نبی پر کوئی کلام نازل ہوا ہے؟ تو فرمایا ہاں. کہا اس کی کچھ آیتیں مجھے پڑھ کر سناؤ. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی کچھ ابتدائی آیات تلاوت فرمائی. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آیات بینات کی جب تلاوت ہوئی تو نجاشی بادشاہ، عربی جانتا تھا، اس کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی. اس کے درباری بھی رونے لگے. نجاشی کہنے لگا کہ یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں، اور قریش کے سفیروں سے کہا کہ میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا. محترم و پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی جو عیسائی مذہب رکھتا تھا اس کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی. چونکہ وہ عربی جانتا تھا، وہ سمجھ گیا کہ قرآن اور انجیل کا جو کلمہ ہے کہ قرآن اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں، یہ بتاتا ہے کہ وہ انجیل مقدس کا بھی مطالعہ کرنے والا تھا اور اس کو بھی جاننے والا تھا. بہرحال یہ تھا پہلے دن کا حال. قریش مکہ سفیروں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارے. انہوں نے اگلے دن پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر وہاں ایک نیا مقدمہ پیش کر دیا. بادشاہ سے کہنے لگے، بادشاہ سلامت، آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں غلط نظریہ رکھتے ہیں، غلط عقیدہ رکھتے ہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ جیسا ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بندے، رسول، روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں. یہ سن کر نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا، واللہ جو تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے. یعنی جو کہا گیا ہے مسلمانوں کی طرف سے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہا گیا ہے، یقیناً آپ ایسے ہی ہیں. اور اس نظریے کا رد بھی ہو گیا کہ جو معاذ اللہ آپ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ دوسرا وار تھا جو کیا گیا. جب نجاشی نے یہ کہا تو کتب سیر میں لکھا ہے اس کے دربار میں موجود جو درباری تھے نا، اور پادری ہوتے تھے، جو پریسٹ ہوتے تھے، انہوں نے سنا تو ان کو تھوڑا سا ناراضی ہوئی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کہا جا رہا ہے. لیکن نجاشی کے سامنے کسی کو ہمت نہ ہوئی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ صورتحال تھی کہ جس میں حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کی. حالانکہ باقاعدہ آپ کو نومینیٹ تو نہیں کیا گیا تھا، لیکن چونکہ آپ پر یہ ذمہ داری آ پڑی تھی، آپ نے بحسن و خوبی اپنی ذمہ داری کو نبھایا. نجاشی بادشاہ کے دل پر ان باتوں کا بڑا گہرا اثر ہوا اور اس نے قریش مکہ کے وفد کو واپس بھیج دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ جب تک آپ یہاں رہنا چاہیں ہماری طرف سے آپ کو پرمیشن ہے. چنانچہ اس وفد کے جانے کے بعد کچھ مسلمان صحابہ کرام تو واپس تشریف لے گئے مکہ مکرمہ، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی رہا کہ جو وہیں پر اس نے رہائش اختیار کر لی. اور ایک مرتبہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے علاقے سے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جا رہے تھے. کشتی کے ذریعے آ رہے تھے تو ہوا کا رخ بدلا تو وہ کشتی بجائے وہاں لے کر جانے کے ان کو حبشہ کی طرف لے آئی
اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہیں آ کر سیٹل ہو گئے، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ شریف کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی۔ ایک لمبا عرصہ، کم بیش 5 سال کا عرصہ گزرا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں بھی جانے کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 6 یا 7 سال وہاں گزار دیے۔ اس کے بعد جس سال خیبر فتح ہوا، اس وقت حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ دیگر مسلمانوں کو لے کر اور اپنی فیملی کو لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے براہ راست مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفم و تعظیما تشریف لے آئے۔ یہ آپ کی دوسری ہجرت تھی، یعنی آپ ہجرت کرنے کے لیے پہلے تو حبشہ تشریف لے گئے، حبشہ میں ایک لمبا عرصہ وہاں سٹے کیا، وہاں رہ کر بھی دین اسلام کا کام کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے آپ براہ راست مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ جب آپ مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفم و تعظیما پہنچے، یہ وہ وقت تھا جب خیبر کی فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی، اور مسلمانوں کو یہ فتح محترم ناظرین اتنی آسانی سے نہیں ہوئی تھی، اس میں کافی سٹرگل ہوئی تھی۔ پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ جھنڈا عطا فرمایا تھا، جس کے تحت پھر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اٹیک کیا تھا اور مسلمانوں کو خیبر کی فتح حاصل ہوئی تھی۔ یہ بہت بڑی خوشی تھی، ادھر سے یہ خوشی حاصل ہوئی، ادھر سے حضرت سیدنا جعفر طیار جو مکہ مکرمہ کے زمانے سے اور دیگر صحابہ کرام بڑے عرصے سے حبشہ گئے ہوئے تھے، وہ بھی مائیگریٹ کر کے اب مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ادری انا اسر بقدوم جعفر او بفتح خیبر۔ ارشاد فرمایا، مجھے نہیں پتا کہ مجھے زیادہ خوشی کس بات کی ہوئی ہے، خیبر کے فتح ہونے کی یا جعفر کے آنے کی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت تھی۔ اسی محبت کا اظہار تھا اس جملے میں کہ مجھے نہیں پتا کہ زیادہ خوشی کس بات میں ہے، خیبر کے فتح ہونے میں یا جعفر کے آنے میں۔ کچھ ہی عرصہ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ طیبہ میں گزارا کہ جنگ موتا کا واقعہ پیش آیا۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خود تو تشریف نہیں لے گئے تھے، لیکن مسلمانوں کو بھیجا جنگ کرنے کے لیے، اور ان کو پہلے ارشاد فرمایا کہ اگر جو مسلمانوں میں سے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بطور سپہ سالار بھیجا تھا، ارشاد فرمایا تھا اگر زید شہید ہو جائیں تو پھر جعفر جو ہے وہ کمانڈ سنبھالیں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ مسلمانوں کی قیادت کریں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو جس کو مسلمان چاہیں اپنا سربراہ منتخب کر لیں۔ یہ بہت بڑا معرکہ تھا۔ روایات میں آتا ہے جب جنگ کا آغاز ہوا، مسلمانوں کے سپہ سالار سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ کر اس اسلام کے جھنڈے کو تھام لیا، بڑی بہادری اور شجاعت کے ساتھ آپ لڑے، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر اس دن نیزوں اور تلواروں کے 90 سے زیادہ وار لگے ہوئے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی پشت پر نہیں تھا، سارے سامنے تھے۔ اسی جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازو کٹ گئے، اس کے باوجود بھی آپ نے اسلام کے پرچم کو گرنے نہیں دیا، یہاں تک کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ادھر جنگ جاری ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں صحابہ کرام کو جنگ کا احوال بیان فرما رہے ہیں۔ زید شہید ہو گئے ہیں، اب جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں ہے، اب وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ کلمات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو بتا رہے ہیں اور مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ خیر، جنگ ختم ہوئی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت جعفر طیار کی شہادت کی خبر ملی۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ روایات کے مفہوم کے مطابق نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے جعفر کو 2 کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے میں جنت میں 2 بازو 2 پر عطا فرمائے ہیں، جن سے وہ جنت کے فرشتوں کے ساتھ پرواز فرماتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ڈھارس ہوئی۔ اسی لیے محترم ناظرین، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو طیار کہا جاتا ہے، جو طیر سے ہے، اڑنے والا کہا جاتا ہے، اسی نسبت سے آپ کو کہا جاتا ہے، اور آپ کو ذو الجناحین 2 پروں والا بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف نظر آتی ہے۔ قربانیاں، کبھی اپنا ملک چھوڑا، کبھی اپنی فیملی کو چھوڑ کر جہاد کے لیے جاتے ہیں، اور آخر دم تک اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کریم حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ ہمیں دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔